تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، پختہ بات ہے شراب اور جوا اور بت اور لاٹری کے نیزے ریشن گندی چیز ہے، من عمل شیطان کے عمل سے، پس بچو تم اس سے تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ پختہ بات ہے ارادہ کرتا ہے شیطان اس کا کہ واقعہ کرے تمہارے درمیان عداوت اور بغض فی الخمر شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے، اور روکے تمہیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے اور نماز سے۔ بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچو تم پس اگر تم تولے تم پھر گئے، پس جان لو تم کہ پختہ بات ہے ہمارے رسول کے ذمے پہنچانا ہے کون نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کی اچھی گناہ اس چیز میں جو کھا چکے، جبکہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان پر رہیں اور عمل کریں اچھے، پھر ڈرتے رہیں وہ آمنو ایمان پر پکے رہیں، پھر ڈرے اور اکثر نیکی کریں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں۔ ربط تفسیر سبق الغایات فی نسخ الآیات، ابو سعود اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ آپ نے پہلے رہبان کا لفظ پڑھا، رہبان عیسائیوں کے پیر اور مولوی، ان لوگوں نے کچھ بدعات گھڑی تھی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کیا تھا۔ رہبانیت نبتدعوہا ما کتبناہا علیہم، آگے آئے گا۔ انہوں نے رہبانیت گھڑی تھی، گوشت حرام کیا، دودھ حرام کیا، انڈے حرام کیے اپنے اوپر۔ تو اس رہبان کے لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے کہ تم راہب نہ بن جانا، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ اے ایمان والو، نہ حرام قرار دو پاکیزہ چیزیں جو رب نے تمہارے لیے حلال کی، تجاوز نہ کرنا، اللہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند۔ کھاؤ جو رب نے تمہیں رزق دیا، حلال اور طیب۔ میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، حلال وہ جس کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہو، اور طیب وہ غیر کا حق متعلق نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، غصب کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ بعض چیزیں فی نفسی حلال ہوتی ہیں، انسان قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں کہ میرے لیے حرام ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھائی۔ آگے رب تعالیٰ نے قسم کا حکم بتایا کہ لغوہ قسم کی قسم میں اللہ نہیں پکڑے، بے ساختہ زبان سے نکل گئی یا گزشتہ کسی چیز کے سلسلے میں نکلی، تم اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہو، کفارہ بھی نہیں، گناہ نہیں، لیکن پکڑے گا ان قسموں میں جو تم نے گرا لگائی۔ اس میں دو قسمیں آ گئی، یمین غموس جو گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اس کو یاد ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو اس میں کفارہ تو نہیں، غوطے لگائے جائیں گے دوزخ میں جتنے رب چاہے۔ اور دوسری یمین منعقدہ، آئندہ کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں کروں گا، نہیں کر سکا، یا کہا نہیں کروں گا اور کر لیا ہے، اس کا کفارہ۔ بس کفارہ قسم کا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانے قسم کا کھانا جو تم گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اسی مقام پر آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں تصریح کی ہے کہ مسکین شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ صاحب نصاب نہ ہو، اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو،
اس وقت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً 3500 روپیہ، 3500 روپیہ ہو، اتنی چیز کا مالک ہے تو وہ مسکین نہیں ہے، وہ مسکین کی حد سے نکل گیا، تو اس سے کم ہو تو وہ مسکین ہے، اس کو دے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملک قوت یوم، ایک دن کی خوراک بھی اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن ان مسکینوں میں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان، جس کو قرآن حدیث اور فقہ اسلامی مسلمان ہے، دعوے کا مسلمان نہ ہو کہ رافضی ہو، منکر حدیث ہو، خارجی ہو، بابی ہو، بہائی ہو، مشرک ہو، وغیرہ وغیرہ، نہ، مسلمان۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سادات میں سے نو، سادات۔ 5 بزرگوں کی اولاد سادات ہے، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حارث ابن عبد المطلب۔ حارث خود تو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی اولاد مسلمان ہوئی۔ ان 5 بزرگوں کی اولاد جو ہے یہ سادات کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ، نذر، منت، عشر، کوئی واجب صدقہ ان پر نہیں لگتا۔ بعض علماء کو قدیماً و حدیثاً امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک عبارت سے مغالطہ ہوا تھا کہ وہ شاید سادات کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے جب تحقیق کی تو واقعے کے خلاف نکلی بات۔ اس پر مستقل میری تصنیف ہے الکلام الحاوی فی تحقیق عبارت طحاوی۔ اس میں بڑی مقصود بات میں نے کی ہے، جس پر شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، صدر مفتی دارالعلوم مولانا محمد مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، طبع شدہ کتاب۔ تو سید ہو وہ واجب قسم کے صدقات کو نہیں لے سکتا۔ بعض علاقوں میں اس پر بھی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ حرام دیں اور حرام کھائیں۔ بعض علماء کو غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد غلط فہمی نہیں رہی۔ یہ 2 قسم کا کھانا صبح اور شام کھلائیں، 2 وقت، یا اپنی سہولت کے لیے کھلاتے ہیں تو آج صبح کل صبح، یا یہ کہیں کہ آج شام کو کل شام، 2 وقت کھانا کھلانا۔ کچا اناج دینا چاہیں تو 2.25 سیر گندم فی کس دے دیں، یا اس کی مالی، لیکن ایک مسکین کو دینا جائز نہیں۔ اگر اکٹھا ایک مسکین کو دیں گے تو وہ ایک ہی دن کا کفارہ تصور ہوگا۔ ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو 10 دن میں دیں، یا متعدد مساکین کو دیں، یا ان کا لباس، وہ لباس جس سے نماز جائز ہو، کرتا ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، ٹوپی ہو، بس جوتی اس میں شامل ہو، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد حرف فا ہے، جو ان 3 چیزوں میں سے کسی پر قادر نہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ لباس پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اس کے لیے 3 روزے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے کہ 3 روزے متتابعات مسلسل۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، 3 روزے مسلسل۔ یہی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے روح المعانی میں، اگر کسی شخص نے 2 روزے رکھے، تیسرے دن اس کو کوئی رقم مل گئی اتنی کہ جس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پہنا سکتا ہے، تو یہ جو 2 روزے ہیں یہ اب کفارے میں نہیں آئیں، کیونکہ روزہ ختم ہونے سے پہلے وہ قادر ہو گیا ہے۔ ان 2 روزوں کا ثواب اسے الگ ملے گا،
لیکن اس کو کفارہ اب اطعام مسکین یا کسوت کی شکل میں دینا پڑے گا۔ ہاں، تیسرا روزہ پورا کر لیا پھر کہیں سے رقم مل گئی تو یہ 3 روزے اس کے برقرار سے ہی ہو۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب قسم اٹھا چکو اپنی قسموں کو محفوظ رکھو۔ اکثر تو یہ معنی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھنے کا کہ اگر اس قسم پر قائم رہنا جائز ہے تو مت کرو۔ آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ معنی بھی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھو، یعنی ہنس کے بعد ان کا کفارہ دو، یہ بھی قسموں کے حکم کی حفاظت ہے۔ ہنس ہو جائے، ہانس ہو جائے کفارہ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اوپر ذکر تھا کہ حلال چیزوں کو حرام مت بناؤ، اب حکم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ بناؤ۔ وہ کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب، میسر، جوا، انصاب، نصاب ان کی جمع بت، بت جو ہے وہ بھی ازلام، ظلم ان کی جمع کل گزر چکی ہے تفصیل کہ وہ لاٹری کے نیزے تھے، یہ سب حرام۔ رزق کے معنی پلید، ناپاک، یہ عمل شیطان سے ہے۔ فاجتنبوہ ہو اب ضمیر مفرد ہے تو بعض کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر راجے بسوئے رجس، کہ یہ سب چیزیں رجس ہیں، تم اس رجس سے بچو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر راجے بسوئے مذکور، وہ مذکور ہے خمر، میسر، انصاب، ازلام، اس سے بچو تاکہ تم فرق۔ شیطان ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے، فی الخمر، فی تعلیلی آئے، فی الخمر لاجل الخمر، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ شراب اور جوئے کی وجہ سے عداوت تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان شراب پیے گا، ہوش حواس ٹھیک نہیں، کسی کو گالی دے گا، کسی سے لڑے گا، عداوت ہوگی، بغض کینہ ہوگا۔ اور جوئے میں جب ہار جائے تو ہارا ہوا جواریہ ہو، ظاہر بات ہے کہ لڑنے مرنے پر تیار ہوتے، عداوت کی جو بنیاد پیدا ہوگی۔ اور تاکہ تم یہ اللہ کے ذکر سے روکے، شراب کے بعد جب نشے میں ہے تو خدا کا ذکر کیا کرے گا، جوئے میں ڈوبا ہوا ہے تو کیا خدا کا ذکر کرے گا، اور نماز سے۔ بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ دھمکی تھی رب کی طرف سے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتہینا یا رب، اے پروردگار ہم باز آئے۔ فرمایا حلال کو حرام نہ سمجھو، حرام کو حلال نہ سمجھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا مُخَالِفَتَهُمَا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو، ڈرو۔ اگر تم پھر گئے یعنی تم نے حکم کی تعمیل نہ کی، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو بات پہنچانی ہے، منوانا تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب حرام ہے، تو 3 ہجری میں آپ پڑھ چکے کہ 3 ہجری کے آخر میں شراب حرام ہوگی۔ 13 سال مکے میں حلال تھی، 3 سال مدینے میں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے شراب پی تھی اس کا کیا بنے گا، یا شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے عمل کیے لے کوئی حرج نہیں، فیما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے، اس وقت تو حرام تھی نہیں، لیکن اذا متقوا، جس وقت کے ڈرتے رہیں، ایمان پر رہیں، عمل صالحات کریں، پھر تقویٰ پر قائم رہیں، وہ آگ۔ کیونکہ شراب ایک ایسی منحوس چیز ہے بقول غالب، چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہو، تو اس لیے بار بار آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا ثم اتقوا واحسنوا فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، واللہ یحب المحسنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، البتہ ضرور امتحان دے گا تمہارا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے، پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے میں،
تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس کو جو خوف کرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے. بس جس شخص نے تجاوز کی اس کے بعد پس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قتل کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم ہو، اور جس نے قتل کیا شکار کو تم میں سے دیدہ دانستہ پس بدلہ ہے مثل اس کے جو اس نے قتل کیا من النعام مویشیوں میں سے. حکم کریں اس کا دو عدل والے تم میں سے طرح حالے کہ وہ ہدی ہو بالغ الکعبہ کعبے تک پہنچائی جائے، یا کفارہ ہو مسکینوں کے کھانے کا، یا عدل اس کے برابر اس کے روزے، تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دی اس کاروائی سے جو پہلے گزر چکی، اور جو لوٹا پس اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے. حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک کہ تم رہو محرم. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ. بنایا اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے، اور عزت والا مہینہ بنایا، اور قربانی کے جانور اور قلاد پٹے، یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ غفور رحیم. نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر البلاغ و پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو. تو کہہ دے نہیں برابر ناپاک چیز اور پاک چیز، اور اگرچہ وہ ناپاک چیز تمہیں تعجب میں ڈالے تو یہ کثرت الخبیث ناپاک چیز کی کثرت. پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو تاکہ تم فلاح. رب اوپر ان چیزوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، شراب جوا وغیرہ. اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر حرام ہے. محرم کے لیے حرام ہے اور لوگوں کے لیے حرام ہے. فرمایا اے ایمان والو تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ شکار. امتحان کے معنی میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ کے آیت میں پیش کر چکا ہوں. امتحان لے گا تمہارا اللہ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ. تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے، آسانی سے تم ان کو پکڑ لو گے، اور نیزے بھی پہنچیں گے. یہ کیوں امتحان لے گا؟ لیعلم نام اس لیبلون کے متعلق ہے، تاکہ اللہ جان لے علم ظہور کون رب سے بن دیکھے خوف کرتا ہے اور کون نہیں. جس نے ہماری اس نہیں کے بعد تجاوز کی عذاب علیم اس کو. اب آگے اس کی تفصیل. اے ایمان والو نہ قتل کرو شکار کو وانتم حرم. گزر چکے حرم حرام کی جمع بمانے محرم کی، احرام کی حالت میں شکار مت کرو. جس نے قتل کیا تم میں سے دیدہ دانستہ تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا جو اس نے قتل کیا من النعام مویشیوں میں سے، اور اس جزا کا یحکم بھی اس جزا کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے. اب یہاں بات تو لمبی چوڑی ہے، مختصر بات میں عرض کرتا ہوں. روح المعانی، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، ابن جریر طبری اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر خطاً بھی شکار کو قتل کرے گا تو کفارہ اس کا بھی ہے. وہ کفارہ ہے جزائے محل، یعنی اس جانور کو قتل کرنا بصورت احرام یہ جائز نہ. اور یہ جو تعمدن کی قید ہے یہ اس کے جزائے فعل، ایک جزائے فعل اس کا اپنا کام، ایک ہے اس محل کی جزا جو جانور تھا،
تو کہتے ہیں کہ کفارہ اس میں بھی آئے گا بعلیہ اجماع، روح المعانی اتفاق ہے، لیکن تعمدن کی قید اس لیے لگائی کہ آگے آتا ہے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال، تو تعمدن میں اس کے فعل کا بدلہ ہے، خطان میں اس محل کا بدلہ ہے، ورنہ دونوں صورتوں میں کفارہ ہے۔ اب دوسری بات یہ چلتی ہے کہ مثل سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل معنوی مراد ہے، قیمت اس کی۔ مثلا خرگوش کسی نے مارا، ہرنی ماری، کبوتر مارا، تو اس مقام پر جو اس کی قیمت ہے وہ اس کو دینی پڑے، تو مثل سے مثل معنوی وہی القیمت و قیمت۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل سوری مراد ہے، اس جانور کا ہم شکل جانور، مثلا خرگوش مارا ہے تو بکری کا بچہ دے، بکری دے، اسی طرح شتر مرغ مارا ہے تو اونٹ دے، اور اگر کبوتر مارا ہے تو پھر بکری دے، کبوتر مارا ہے تو بکری دے۔ وجہ تشبیہ نقل کرتے ہیں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ فی الحب، حب کا معنی پانی پینے میں، وہ کبوتر پانی پیتا ہے تو منہ میں ڈال کر کے سر اٹھاتا ہے، اور بکری بھی پانی پیتی ہے تو منہ میں پانی ڈال کر کے سر اٹھاتی ہے، تو بکری اور گیا کہ کبوتر یہ حب پانی پینے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل بات کی احکام القرآن میں، روح المعانی میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا مار دے، چڑیا، تو اس کی کیا مثل ہوگی؟ تو اس میں کہتے ہیں شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مثل مانوی ہوگی، قیمت سے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جب مثل مانوی مانتے ہیں تو دوسرے مواد میں بھی مثل مانوی مانتے، چڑیا مار دی تو اس کی مثل ہے قیمت، مثل مانوی، تو اس میں بھی مثل مانوی ہے، اور اس کا فیصلہ وہ عدل والے کریں کہ اس جانور کی اس مقام پر یہ قیمت ہوتی ہے، ہدین، یہ حال ہے، جزا ہو ذرا حالے کہ وہ ہدی کا معنی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ قربانی جو مکے میں حرم میں پہنچائی ہے، بالغ القابت، یہ اس کی صفت ہے، ایسی ہدی جو کعبے تک پہنچائی جائے، یعنی حرم کے رقبے میں اس کو عرض کیا جائے، کیونکہ جزائے صید جو ہے وہ حرم کے رقبے سے مختص ہے، وہاں یا اس کا کفارہ ہو، مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر کے روزے، تاکہ اپنے معاملے کا وبال سکے۔ آپ سمجھ لیں، کسی آدمی نے مثلا خرگوش مارا ہے، اس خرگوش کی قیمت دو عدل والوں نے لگائی، اس قیمت کی اگر بکری خریدی جا سکتی ہے تو بکری وہاں جا کر کے حرم میں ذبح کی، اگر اس کی بکری نہیں آتی تو پھر کیا کرو، ہر مسکین کو 2.25 سیر گندم، نصف سا گندم کی مسکین، یا نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ، نصف سا 2.25 سیر گندم دو، یا 2.25 سا نصف سا کے بدلے میں روزہ، وہ جتنے بھی بنے۔ آپ فرض کرو کہ نصف سا دیتے دیتے اوپر ربع سا رہے، ربع سا، تو اب اس ربع سا کا صدقہ کر دو، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو ربع سا کے بدلے میں پورا روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ نصف سا میں پورا روزہ رکھا تھا اور ربع سا میں دوپہر تک روزہ رکھے، آدھا روزہ رکھیں، یہ نہیں ہو، وہ تجزی نہیں، یا پورا روزہ رکھیں یا وہ صدقہ۔
فرمایا یہ اس نے چونکہ دیدہ دانستہ کیا ہے، یہ جزائف ہے تاکہ اپنے معاملے کا وبال کرے۔ اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، جو لوٹا اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز الحکیم۔ اب محرم کے لیے خشکی کا شکار تو حرام ہے۔ اب کون سا حلال ہے؟ احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار حلال، یعنی مچھلی۔ اسی کے حکم میں ہے مکڑی، ملح۔ احل لنا المیتتان الحوت والجراد، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ محرم شکار کے جانور کو ذبح کرنے کا اہل نہیں۔ گھریلو جانور ذبح، مرغی ذبح کر سکتا ہے، بطخ ذبح کر سکتے ہیں، گائے بکری ذبح کر سکتے ہیں۔ شکار کی مد کا جانور محرم نہیں ذبح کرتا۔ تو یہ مچھلی پکڑے کیونکہ اس کے لیے ذبح کی کوئی شرط نہیں، وہ حلال ہے۔ بکری پکڑے وہ جائے، اس کا کھانا بھی۔ متاع لکم، یہ حلال کیا گیا تمہارے لیے متاع کے طور پر، فائدے کے طور پر، کہ تم راستے میں چلتے ہوئے کھاؤ گے۔ وللسیارہ، قافلے والوں کے لیے سارا یسیر و سیر، یہ اپنے ساتھ مچھلیاں بھون کے لے جاتے تھے، کھاتے۔ اور حرام کیا گیا تم پر صید البر، خشکی کا شکار، جب تک کہ تم محرم ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ۔ اوپر ذکر تھا ہدین بالغ الکعبہ سے، اب آگے کعبے کے متعلق تصریح ہے۔ جعل اللہ الکعبہ، یہ کعبہ کا ہے مبدل من، البیت الحرام یہ ہے بدل، یہ مبدل من اور بدل مفعول اول ہے جعل، قیاماً مفعول ثانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبے کو جو بیت الحرام ہے قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے۔ قیام کے ذریعے کا کیا معنی؟ تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، روح المعانی، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ لوگ سارے کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، تو یہ لوگوں کے قیام کا ہے کہ ادھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، جب کعبہ فنا ہو جائے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گا۔ اور استدلال میں بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حبشے کا ایک بادشاہ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، ٹیڑھی ٹیڑھی اس کی لاتیں ہوں گی، وہ کعبے کو ادھیڑے گا، جا کر کے مارے گا اپنی گر اور اپنے گینٹی، اور اس سے کعبے کے پتھروں کو گرائے گا۔ جس وقت وہ کعبے کے پتھروں کو گرانا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے بگل کو۔ تو کعبہ جو ہے یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ، جب تک یہ قائم ہے دنیا بھی قائم ہے، لوگ بھی قائم۔ اور عزت والا مہینہ بھی بنایا الف لام جنس کے لیے، وہ 4 مہینے ہیں جیسے پہلے گزر چکے، اور قربانی کا جانور اور پٹے، کل تفسیر گزر چکی ہے قناعت کی کشاف کے حوالے سے، دونوں تفسیریں، یہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ رسول کے ذمہ میں نہیں مگر پہنچا دینا، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ حرام کی کثرت سے تم دھوکہ کھاؤ۔ لا یستوی الخبیث والطیب، اگرچہ خبیث کی، ردی کی، ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، اس کے قریب نہ جانا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اولی کا بھی گزر چکا ہے مفہوم، کس کی جمع ہے؟ الباب کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تمہیں بری لگے، اور اگر سوال کرو گے تم ان کے بارے میں جس وقت اتارا جا رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان اشیاء کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم تحمل کرنے والا۔ تاکید سے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں قوم نے تم سے پھر ہوگے ان کا انکار کرنے والے۔ نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں
افترا باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور اکثر ان کے لا یعقلون سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ طرف اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، کہتے کافی ہمیں وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا کو پایا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ان کے آبا نہیں جانتے تھے کسی چیز کو اور نہیں ہدایت یافتہ تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com